منال فجر کی نماز پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ جو گڈ نیوز اسے اللہ نے دی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ وہ آج ماں کے رتبے پہ فیض ہونے والی تھی، جسے ڈاکٹر نے اسے گڈ نیوز دی تھی۔ وہ روئی بھی بہت اور خوش بھی بہت تھی، کیونکہ اولاد ہوتی تو رب کی طرف سے رحمت ہے، لیکن اگر اس کی پرورش میں ذرا بھی کمی ہو جائے تو وہ زحمت لگنے لگتی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میری وائس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، کیونکہ آج میں ڈائریکٹ اپنے سسٹم سے جو ہے میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں۔ میرے موبائل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو اس کو ابھی میں نے شاپ پہ دیا ہے۔ تو آج جو بھی بیچ میں مطلب شور ہو اس کے سب کے لیے معذرت، اور آج میں بہت چھوٹا ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، کیونکہ آج فرائیڈے تھا، اور فرائیڈے کو تو لیڈیز ویسے ہی بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں گھر میں۔ تو میں نے بس آج بہت لیٹ سٹارٹ کیا ہے اس وجہ سے، تو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ اس لیے سوچ رہی تھی کہ اگر اس سے ذرا خطا ہو گئی تو کیا اس کی اولاد اس کی طرح محرومی والی زندگی گزارے گی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے آنے والی نسل کی اچھائی خود کو قربان کر دے گی، اچھائی کے لیے خود کو قربان کر دے گی، لیکن ان کو اچھا مستقبل دے گی۔ وہ دعا مانگتی جائے نماز کو طے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کے گلے میں ڈالا، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر خود کو دیکھا تھا۔ وہ ہسپتال کے دلائے گئے ریڈ کلر کی فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ساتھ میں میچنگ چوڑیاں بھی اس کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ہاتھوں پہ مہندی حسنال نے خود لگوائی تھی، مہندی سے اس کے ہاتھوں پر منال حسنال بخت لکھا ہوا تھا، جو کہ حسنال نے خود لکھا تھا۔ اسے حسنال پہ بے ساختہ پیار آیا تھا۔ اس نے پہلے بال سنوارے، پھر ہلکا ہلکا میک اپ کیا، لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی اور کاجل کی دھاری آنکھوں میں لگا کے خود پہ ایک بھرپور نظر ڈال کے وہ بیڈ کی طرف آئی تھی، جہاں بہت سکون سے وہ مہربان شخص سو رہا تھا۔ حسنال، حسنال، اس نے قریب بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ رکھ کے ہلکے سے پکارا تھا۔ جی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر آنکھیں بند کر کے محض اتنا ہی بولا تھا۔ اٹھو نا، تم لیٹ ہو جاؤ گے، 11 تو بج گئے ہیں۔ منال نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ جلدی اٹھ جائے، اور واقعی اس کا جھوٹ رنگ لایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا۔ کیا کیا؟ وہ آنکھیں کھولتا شاک ہوا تھا، مگر منال کو زور زور سے ہنستا دیکھ کر اس کی کارکردگی سمجھ میں آئی تھی۔ میری قربت میں رہ کے بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں آپ۔ وہ اسے جھٹ سے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ ہاں تو اور کیا، ایسے تو تم نے اٹھنا ہی نہیں تھا۔ وہ پرسکون سی اس کے سینے پہ سر ٹکا کر خوشی سے کہنے لگی تھی، تھینک یو مجھے اتنا بڑا گفٹ دینے کے لیے، مجھے اتنے معتبر رتبے میں فائز کرنے کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جو میرے لیے خوشی کا باعث بنا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ نے مجھے کتنا خوش کیا ہے، میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے آپ نے۔ وہ اس کی پیشانی پہ پیار کرتا نرم سا بولا تھا۔ Do everything with a good hearted and expect nothing in return and you will never disappointed۔ اس نے یہ لائن انگلش میں کہی تھی۔ پتہ ہے منال، میں آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کر پایا، رشتوں میں انائیں نہیں چلتی، میں رشتوں کو ایمانداری سے نبھانے کا عادی ہوں۔ آپ کو معاف کیا تو اب میں خود بھی پرسکون رہتا ہوں، اور اللہ نے اس خوبصورت دل کے بدلے اتنا پیارا تحفہ بھی دیا ہے مجھے۔ وہ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ In love always be honest۔ محبت میں ہمیشہ ایماندار رہیں، اور مجھے اس رشتے میں ایمانداری چاہیے۔ وہ اسے بتا بھی رہا تھا اور جتلا بھی رہا تھا۔ اچھا ادھر آئے، تھوڑی دیر میرے ساتھ لیٹیں، خود کو مجھے محسوس کرنے دیں۔ وہ اس کو کھینچ کے اپنے اوپر لٹا چکا تھا۔ حسنال پلیز۔ کچھ دیر بعد اس کے ہونٹ اپنی گردن پہ محسوس ہو گھبرا کے رہ گئی تھی۔ خاموش، سو جائیں، اب آپ کی آواز نہیں آنی چاہیے، نہیں تو میں اپنے طریقے سے بند کراؤں۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے بولا۔ اس کی بات سنتی منال نے جھٹ سے آنکھیں بند کی تھیں۔ شکر ہے تم تیار ہو، میں ویسے ہی پریشان تھی، ہر چیز میں بازار سے منگوا لیتی ہوں، تم بس چائے بنا لو۔ منال حسنال کو بیچ کر پرسکون سی بیٹھی اسی کو سوچ رہی تھی جب سمینا بیگم اندر آئی تھیں۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے سمجھا اشنال اور اشنال لوگ آ رہے ہیں، لیکن ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اسے گڑبڑ لگی تھی، تبھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ سمن اور اس کا بیٹا تمہیں دیکھنے، وہ لاپرواہی سے بولی تھی جیسے وہ تیار بیٹھی ہو۔ امی، وہ بے یقینی سے اتنا ہی کہہ سکی، آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ بس
اب تمہاری نوٹنکی شروع ہوئی نا تو تم میری فطرت جانتی ہو، انہوں نے اسے دھمکایا تھا۔ بس بہت ہو گیا امی، آپ بے شک ان کو گھر میں بلا لیں، لیکن میں ابھی حسنال کو کال کرتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے فون کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں اور فون اٹھا لیا۔ منال، سمینہ بیگم اس کو آگے بڑھتا دیکھ کر غصے سے آگے بڑھی تھیں اور اس کے ہاتھ سے فون لے کر دیوار پر زور سے دے مارا تھا۔ منال حیرت سے جہاں کھڑی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ دو ٹکڑے ہوتے فون کو دیکھتے پریشان ہو گئی تھی۔ میں جو کہہ رہی ہوں خاموشی سے مان لو، اس رشتے میں تمہارا فائدہ ہونا میرا بہت ہی فائدہ ہے۔ اچھا، اس رشتے میں تمہارا فائدہ ہو نہ ہو میرا بہت ہی فائدہ ہے، انہوں نے اس کی کلائی مروڑ کر کہا تھا۔ میں بتاؤں گی حسنال کو، آپ بے شک جو کچھ کر لیں۔ منال کی درد سے چیخیں نکلی تھیں، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ تم میری کمزوری ہو تو میں تمہارے آگے نرم پڑ جاؤں گی۔ جو عورت دولت کے لیے اپنی جوانی تباہ کر سکتی ہے، اپنے سہاگ کو مار سکتی ہے، اپنی سوکن کو مار سکتی ہے، وہ سوچو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ استغفر اللہ، سوچو میں کتنی زہریلی ہو سکتی ہوں۔ آج 10 سال بعد کا راز انہوں نے اس پہ آشکار کیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، جو عورت دولت کے لیے اپنے سہاگ کو مار سکتی ہے تو کیا وہ اپنی بیٹی کے سہاگ کو زندہ چھوڑ سکتی ہے؟ ان کا انداز بہت ہی خطرناک تھا۔ امی، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے نا؟ بابا کو آپ نے مار دیا؟ اتنا بڑا تلخ سچ سن کر اس کا لہجہ بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ماں کے زور سے پکڑنے سے چوڑیاں ٹوٹ چکی تھیں، کلائیوں میں سے خون آ رہا تھا۔